آج ڈسکس ہم سٹارٹ یہاں سے کریں گے انشاءاللہ کہ کویشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنے زیادہ ٹیسٹ اور ٹرائل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا، اور ایک بچے کو یعنی ان امیجنیبل پین ہے کہ ان کے ماں باپ ظاہر ہے وہ دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی والدہ کی ڈیتھ ہوتے اور پھر اپنے دادا کی بھی ڈیتھ ہوتے، تو یہ بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے بچے پہ. تو اس کی کچھ ریزنز بیان کیے انشاءاللہ کوئکلی. سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ باور یہ کرانا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ جس مشن کے لیے وہ جا رہے ہیں تو یہ بڑا ضروری تھا ان کی تربیت ہونا کہ اونلی اللہ از یور پروٹیکٹر. اسی لیے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے حادثات ہوئے ہیں اور ایسے مواقع پہ ہوئے ہیں کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. عام آدمی اس ٹراما کو برداشت بھی نہیں کر سکتا، شاید پاگل ہو جائے عام آدمی اس ٹراما سے. جیسے شیب ابی طالب کا موقع ہے اور وہ بہت غمناک موقع ہے. ظاہر ہے 3 سال رہے، کھانا پینا نہیں ہے، قریش نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد حضرت ختیجہ کی ڈیتھ ہو جانا، میرا نہیں خیال عام آدمی اس غم کو سہ سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر طائف کا واقعہ ہو جانا، پھر ابو طالب کی ڈیتھ ہو جانا. تو یہ کچھ ایسے ٹرامیٹک ایونٹس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کم بیک کر رہے ہیں. اور یہ بچپن کی ہی ٹریننگ ہے. دیکھیں یہ ایک بڑا بنیادی سا سائیکولوجیکل رول ہے کہ جب کوئی بندہ کسی ٹراما سے گزر جاتا ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا وٹ ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگ. جو چیز آپ کو مارتی نہیں وہ صرف آپ کو اسٹرانگ بناتی ہے. سیدھی سی بات ہے. جب آپ ایک ٹراما سے، ایک شاکنگ ایونٹ سے بہت سکسیسفلی نکل جاتے ہیں، مشکل بڑا ہوتا ہے، ٹائم بہت مشکل ہوتا ہے. وہ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سچویشن میں، جو ڈپریشن سے گزر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ ہر وقت اس پہ ڈارک کلاؤڈ چھائے ہوتے ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو پل آن کرنا. یعنی لوگ، میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے، صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں کرتا ایون واش روم جا کے منہ دھونے کا، بس ہمارا دل کرتا ہے ہم لیٹے رہیں. تو یہ ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں. ہر ایک انسان جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی واقعے سے. لیکن اگر آپ سکسیسفلی اس کا مقابلہ کر کے تھوڑا سا اسٹرینتھ پکڑ کے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر نیکسٹ کوئی ٹرامیٹک ایونٹ آپ کی لائف میں آئے گا نا تو آپ مزید ویل پریپیئرڈ ہوں گے اس کو فیس کرنے میں، کیونکہ آپ کے پاس اب ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس ہسٹری ہے اپنی. آپ کہیں گے کہ یار میں پہلے بھی تو نکلا تھا اس سے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں اب بھی نکلوں گا. ٹرینڈ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نکال لیتا ہے آخر کار. تو یہی ہے کہ انبیاء کی اللہ نے تربیت بڑی ظاہر ہے پھر ٹاپ کی ہے، کیونکہ ان کا رول بہت بڑا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے، محل سے اٹھا کے جنگل میں چلے گئے. آپ سوچیں فیوجیٹیو بن جانا. فیوجیٹیو ہوتا ہے کہ جیسے ایک مجرم بھاگ جاتا ہے کہیں سے. یہ بہت بڑی بات تھی کہ ان کے دل میں ایک فیئر تھا بہت کہ میں نے ایک بندے کو مارا ہوا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی اتنا بڑا فیئر تھا کہ جیسے ہی میں وہاں واپس آؤں گا تو مجھے جیل ہو سکتی ہے، مجھے سزائے موت ہو سکتی ہے. تو اس خوف میں بھاگ جانا، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ہوم لیس ہیں اور بس محل کے مزے میں تھے. لیکن یہ کہ ایسا ایک انسیڈنٹ ہوا کہ جنگلوں میں بھاگ گئے، مدین میں. وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے پراپر ان کی ٹیک کیئر کی اور ثابت کیا انہیں کہ تم اکیلے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے. اور وہ جو دعا انہوں نے اس موقع پہ کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی تیری طرف سے ملے میں اس کا فقیر ہوں، یعنی میں اس کا مانگنے کا سوال کرتا ہوں تجھ سے جو بھی خیر مجھے ملے. اور ایسا ہی ہوا. ان کی شادی بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، ان کو وہاں پہ رہنے کی جگہ بھی فراہم کی. تو یہ سیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ واقعات دیکھ رہے ہیں نا، دس از ٹو گیو ہم دس میسج کہ تمہارا مددگار اللہ ہی ہے ایٹ دی اینڈ، اور وہی تمہاری ٹیک کیئر کرے گا. اور پھر سورہ ضحیٰ کا بھی یہی بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم پہ اتنا ڈپریس ہو گئے کہ ان پر وحی نہیں آئی، تو وہ ان کو تانے دینا شروع کر دیے قریش نے. ایک اولڈ خاتون تھی، اس نے نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا تھا، اس نے کہا دیکھو اس کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. یعنی دو تانے، ایک تو یہ کہ شیطان اس پہ وحی کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اس چھوڑ دیا. تو یہ اتنا بڑا تانا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا باقاعدہ. اور یہاں پر بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے نبی آخرت تمہارے لیے اس سے بہتر ہے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پھر دلائل دیے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے دلائل دینے کی کسی بھی انسان کو. اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہے ایک سینٹنس کہ اے نبی ہم آپ کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو فورسیک نہیں کیا، نہیں ہم آپ سے ہیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد دلائل دیے. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. یہ 3 دلائل ہیں کہ پروفٹ کیا ہو گیا آپ کو. کیا آپ اپنی ہسٹری نہیں دیکھ رہے؟ کیا جب آپ یتیم تھے کس نے سنبھالا تھا آپ کو؟ اللہ نے. آپ جب غریب تھے کس نے غنی کیا آپ کو؟
اللہ نے. آپ کے پاس ہدایت نہیں تھی, ڈائریکشن نہیں تھی, آپ پہ ایک بوجھ تھا, کس نے ڈائریکشن دیا آپ کو؟ اللہ نے. تو اب کیسے چھوڑ دے گا؟ یہ بہت سٹرونگ بات ہے اگر آپ اس پہ کبھی غور کریں. ٹھیک ہے نا, جو اللہ تعالیٰ سے پھر امید لگاتا ہے, حسن ظن رکھتا ہے اللہ کے بارے میں, اور اس کے پاس ہسٹری ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں سے نکال لیا تھا, اب کیوں نہیں نکالے گا؟ بالکل نکالے گا. تو یہ ہیں دلائل اللہ کی طرف سے. بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی بات, عقیدہ سٹرونگ, سالڈ عقیدہ. اسی لیے میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ صرف اللہ پہ ریلائی کیا کریں, سالڈ عقیدہ اپنا رکھیں. یہ دوائیاں, یہ ڈاکٹرز, کاؤنسلر سب ایک ذریعہ ہیں, لیکن یہ کہ کبھی بھی کسی پہ توکل نہ رکھیں کہ کوئی بندہ مجھے ٹھیک کر دے گا. صرف اور صرف ہمارا توکل اللہ, ہمارا مددگار اللہ, ہمارا مولا اللہ ہے جو امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے. اور کبھی بھی اپنی دعاؤں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ایسی ایسی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں, ایسی ایسی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. ابھی تو بہت زیادہ آپ نے آگے جانا ہے, ابھی تو آپ لوگ ینگ ہیں. جیسے جیسے آپ کی لائف آگے جاتی جائے گی آپ حیران ہوتے جائیں گے کہ دعاؤں کا کتنا اثر ہوتا ہے. تو یہی ٹریننگ تھی رسول اللہ کی کہ راک سالڈ انسان چاہیے, کسی سے نہ ڈرے, کسی پرابلم سے, کسی حادثے سے, بیکاز ہی ہیز آلریڈی سین دا بگیسٹ غم. ایک بچے کا ماں کو ڈیتھ ہوتے دیکھنا اس سے بڑا غم نہیں ہو سکتا. پھر وائف کی ڈیتھ ہو جائے تو ہی واز پریپیئرڈ فار مچ مور ٹو کم, اور ایسا ہی ہوا. اور پھر ظاہر ہے کہ آرفن جب ہوتا ہے نا انسان, یہ صرف آرفن سمجھ سکتے ہیں, تو وہ میچور ہو جاتے ہیں جلدی, وہ وائز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہارش ریالٹیز دیکھ لیتے ہیں دنیا کی. آن دی ادر ہینڈ جو پیمپرڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے میچور نہیں ہو پاتے کیونکہ انہوں نے کبھی ہارش ریالٹیز دیکھی نہیں. سلور سپون میں ہمیشہ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی برتھ ہوئی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی ریزن تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آرفن کر کے سکھانا چاہتے تھے کمپیشن, فیلنگ فار ادرس. اور سورہ زحا کا بھی دیکھیں یہی میسج ہے نا. اللہ تعالیٰ آخر میں کیا میسج دے رہے ہیں سورہ زحا میں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ اے نبی یتیم کو نہ دھتکاریں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں, اور جو سائل ہے سوال کرنے والا اس کو کبھی بھی واپس نہ بھیجیں, اس کو دیں. یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر تم ایک پین سے گزرے ہو نا, تو اب تمہارا پرپز یہ کہ ان کی ہیلپ کرو جو پین میں ہے, اور یہ بہت بڑا پرپز ہے. تو یہی انسانیت ہے اصل میں, اور اس سے انسان کی پین بہت کم ہوتی ہے. آپ دیکھیں میجورٹی لوگ جو سوسائٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں نا, وہ لوگ ہیں جو خود بہت بڑی پین سے گزرے. کبھی بھی کمفرٹ زون والے لوگ سوسائٹی میں کچھ نہیں کریں گے. آپ بے شک ہسٹری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمیشہ ٹف قسم کے لوگ جنہوں نے خود پین صحیح ہے دیکھی ہے, آپ دیکھیں گے ان کے نام صفحے اول ہوں گے. اور ایک اور ریزن دی گئی ہے یہاں پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ظاہر ہے بنو سعد بن ابی بکر سے جب ہوا تو ہی بیکیم ون آف دی موسٹ ایلوکوینٹ عربس, اور یہ ان کی ٹریننگ کے لیے بہت ضروری تھا. تو پوائنٹ از دس, جو آپ لوگ سمجھیں, پرسپیکٹو لینا سیکھیں لائف سے. ٹھیک ہے, جب بھی آپ پہ کوئی بہت بڑا غم آئے, جب بھی آپ کو نظر ہی نہ آئے کوئی راستہ, تو ہمیشہ پرسپیکٹو سامنے رکھیں. پرسپیکٹو یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے نبی غم سے گزر سکتے ہیں اتنے زیادہ, اور اتنے بڑے حادثات سے گزر سکتے ہیں, تو اگر اللہ مجھے آزما رہا ہے کسی غم سے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. میں بلکہ تفسیر پڑھ رہا تھا سورہ انبیاء میں, جو حضرت جو بیمار ہو گئے تھے, ایوب, حضرت ایوب کے بارے میں لکھا ہوا تھا مفسرین نے کہ حضرت ایوب کو کیوں اتنی پین ہوئی, اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیسٹ اور ٹرائل ان کا لیا. صرف اس لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ٹیسٹ, ٹرائل اور پین کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہیں ہیٹ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ تمہیں پنش کر رہا ہے, بلکہ اللہ نے اپنے عظیم ترین لوگوں کا بھی ٹیسٹ اور ٹرائل لیا ہے, نیک ترین لوگوں کا بھی ٹیسٹ اور ٹرائل لیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات بھی ہوتی ہے, لیکن آسانی کا سوال انسان کو کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہمارے نبی نے بہت سی دعائیں ہمیں سکھا دی آسانی کی. ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر, اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا, اللهم انی اسالک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ. یہ ہم پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں. ٹھیک ہے, تو آسانی کا ہی سوال کریں, لیکن یہ کہ اگر کچھ آ گیا ہے تو اس سے پرسپیکٹو لینا سیکھیں. اس سے یہ دیکھیں کہ مجھے سکھانا کیا چاہ رہی ہے یہ چیز مجھے کس چیز کے لیے پریپیئر کر رہی ہے. دس ول میک یو وائز, یہ آپ کو عقل مند بنائے گا, وائز بنائے گا. ٹھیک ہے, تو ذرا غور و فکر کرنا سیکھیں. ارلی مین ہوڈ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے اتنے واقعات نہیں ہیں, مین 2 ہی واقعات ہیں, انشاءاللہ ان کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا, ایک حلف الفضول اور ایک فجار وارز, لیکن اس سے بہت سے لیسنز ہم اخذ کریں گے. تو ارلی مین ہوڈ سے مراد ہے 15 سے لے کے تقریباً 20-22 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیفرڈ تھے,
اور تمام انبیاء آلموسٹ شیفرڈ ہی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام شیفرڈ تھے, حضرت داؤد شروع میں شیفرڈ تھے, حضرت عیسیٰ شیفرڈ رہے ہیں, کارپینٹر بھی رہے ہیں. تو شیفرڈ رہنا کسی نبی کا, اس میں بہت سی حکمتیں انشاءاللہ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا, شیفرڈز کو دیکھا. یہ بہت آگے کی بات ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پہ ہیں تو انہوں نے انہیں ایک مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ آئی ایڈوائز یو ٹو فائنڈ دا ٹری آف دی ارک, a special type of tree, and find the darker branches because it will be better for your flock. وہ اتنا حیران ہوئے شیفرڈز, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنی ڈیپتھ میں پتا ہے کہ یعنی ایک تو ٹری آف ارک ہم نے فائنڈ کرنا اور اوپر سے اس کی ڈارکر برانچز, یہ فائدے مند ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا یہ اس لیے ہے کیونکہ میں بھی ایک شیفرڈ تھا. اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نیور بی شائی آف یور پاسٹ. شیفرڈ ظاہر ہے ایک غریب آدمی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اللہ کے نبی نے کوئی شائنس اس میں نہیں لی. میں اللہ کا نبی ہوں, آج دنیا میرے قدموں پہ ہے, لیکن یہ کہ آئی واز اے شیفرڈ, میرا بیک گراؤنڈ یہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ظاہر ہے ایک اور ورژن میں پھر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسند احمد کی حدیث ہے, موسیٰ واز سینٹ وین ہی واز اے شیفرڈ, یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ نبوت تب آئی جب وہ شیفرڈ تھے, اور داؤد پہ نبوت تب آئی جب وہ شیفرڈ تھے. اینڈ آئی ٹو واز اے شیفرڈ ان اجید. اجید ایک علاقہ ہے, اس وقت اجید ہاسپٹل ہے مکہ میں, وہ اجید کا علاقہ ہے, وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے. اوکے, اب اس کی حکمتیں کیا ہیں, وزڈم کیا ہے شیفرڈ بننے کی اور بکریاں چرانے کی, بہت سی حکمتیں ہیں, ون بائی ون انشاءاللہ ہم ساری ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی حکمت یہ ہے جو علماء نے بیان کی ہے, تفسیر یہ سیرہ لکھنے والوں نے, being a shepherd gives you the opportunity to engage in solitude. سالیٹیوڈ انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر انسان کسی پین سے گزر رہا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ وہ وائز بن جائے تو اس کو اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. ہوتا کیا ہے, آن دا کنٹرری, گوروں سے جو ہیڈونزم سے ہمیں ایکچولی اسکیپزم کی فلسفی ملی ہے نا, گورے کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی جب ان پہ کوئی پین آتی ہے, وہ اپنے آپ کو اس طرح کی ذہنی مصروفیات میں ڈالتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پین چلی جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. وہ شراب پینا شروع کر دیں گے, بار میں جانا شروع کر دیں گے, پلیجر میں لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, بہت ڈرنک کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے ان کے غم ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ڈرنک کر کر کے اپنے آپ کو بھلانا چاہتے ہیں. تو ایسے چیز نہیں بھولتی. یو ہیو ٹو فیس دا پین. جیسے رومی کا بھی کال ہے نا کہ کبھی کبھی پین کو فیس کرنے سے پین جاتی ہے, آپ کو آنکھیں کھولنی پڑتی. یو ہیو ٹو بی بریو. خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ٹرمینل النس ہو گئی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یا کسی کو کوئی ایسی بیماری نکل آئی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے بیماری ہو جائے گی. اب ظاہر ہے کہ اسکیپزم سے تو وہ بیماری حل نہیں ہونے والی. بہادری یہ ہے کہ اس کو فیس کیا جائے, اس سچویشن کو, سالیٹیوڈ میں جایا جائے, اپنے آپ کو ٹائم دیا جائے, اللہ کے آگے رویا جائے, پرسپیکٹو لیا جائے اس سے. تو یہی بات ہے کہ شیفرڈ جو ہے وہ سالیٹیوڈ میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ کو جتنے بھی ریلیجس لوگ ملیں گے وہ نیچر کے بہت قریب ہیں. آپ کو ایسے نان مسلم جو اسلام بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں, یا وہ ماؤنٹینئرز ہوں گے, یا وہ سائیکلسٹ ہوں گے, یا وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو نیچر بہت بائکرز ہوں گے, آپ دیکھیں اسلام جب ان پہ پریزنٹ ہوتا ہے وہ گاڈ کو فوراً مان لیتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ آپ کو دنیا کی ریچسٹ کنٹریز ایتھیسٹ ملیں گے جو دنیا میں گم ہے, جن کے پاس سوچنے کا ہی ٹائم نہیں ہے. آپ چائنیز کو دیکھ لیں, ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ بس اپنی کنٹری کو سرو کرنا, ٹیکنالوجی بڑھانا. تو یہ تو کوئی زندگی کا مقصد نہ ہوا نا, اس سے تو دیکھیں کتنے سائیکولوجیکل ایشوز پیدا ہو گئے ان کے. اس لیے یاد رکھیں کہ نیچر کے انسان جتنا قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو آپ ایز اے ٹین ایجر اپنی ایکٹیویٹیز ایسی رکھیں جس میں آپ نیچر کے اندر بہت زیادہ جائیں, اور سالیٹیوڈ جو ہے اس کو لائک کیا کریں. دیکھیں اگر سالیٹیوڈ میں آپ کو نیگیٹیوٹی بہت آ رہی ہے, اوور تھنکنگ بہت آ رہی ہے, تو یہ ایک پرابلم ہے. اس کا مطلب کہ آپ اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں, آپ ایٹ پیس نہیں ہیں. کچھ لوگ سالیٹیوڈ میں اس لیے نہیں بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا وہ زون ایکٹیو ہو جاتا ہے, میرے ڈارک تھاٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہی تو ڈیفیٹ کرنے ہیں, اسی کو تو فیس کرنا ہے. کریج نام ہی اس چیز کا کہ اپنے فیئرز کو, ڈیمنز کو فیس کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کریں, اور یقین کریں سب سے بہترین سالیٹیوڈ وہ رات کا ٹائم ہے.